بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادر، ان قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چلتی پھرے، اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ ظاہر عبارت سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پہلے فقرے میں اللہ کی جس کھلی دلیل کا ذکر فرمایا گیا ہے اس سے مراد یہی اونٹنی ہے، جیسے اس دوسرے فقرے میں نشانی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سمود والوں نے خود ایک ایسی نشانی کا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا جو ان کی معمور من اللہ ہونے پر کھلی دلیل ہو، اور اسی کے جواب میں حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو پیش کیا تھا۔ اس سے یہ بات تو قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ اونٹنی کا ظہور معجزے کے طور پر ہوا تھا، اور یہ اسی نوعیت کے معجزات میں سے تھا۔ یہ بات بھی اس اونٹنی کی معجزانہ پیدائش پر دلیل ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اسے پیش کر کے منکرین کو دھمکی دی کہ بس اس اونٹنی کی جان کے ساتھ تمہاری زندگی معلق ہے، یہ آزادانہ تمہاری زمینوں میں چلتی پھرے گی، ایک دن یہ اکیلی پانی پیے گی اور دوسرے دن پوری قوم کے جانور پئیں گے، اور اگر تم نے اس کو ہاتھ لگایا تو یکا یک تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ پھر یہ بات کہ ایک کافی مدت تک یہ لوگ اس کے چلتے پھرنے کو، اور اس بات کو کہ ایک دن تنہا وہ پانی پیے اور دوسرے دن ان سب کے جانور پئیں، بادلے نخواستہ برداشت کرتے رہے، اور آخر بڑے مشوروں اور سازشوں کے بعد انہوں نے اسے قتل کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی جس کے بعد انہیں کوئی خوف ہوتا۔ اس حقیقت پر مزید دلیل یہ ہے کہ وہ اس اونٹنی سے خوف زدہ تھے اور جانتے تھے اس کے پیچھے ضرور کوئی زور ہے جس کے بل پر وہ ہمارے درمیان دن دناتی پھرتی ہے۔ قرآن اس عمل کی کوئی تصریح نہیں کرتا کہ یہ اونٹنی کیسی تھی اور کس طرح وجود میں آئی۔ کسی صحیح حدیث میں بھی اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی ہے، اس لیے ان روایات کو تسلیم کرنا کچھ ضروری نہیں جو مفسرین نے اس کی کیفیت پیدائش کے متعلق نقل کی ہے، لیکن یہ بات جب وہ کسی نہ کسی طور پر معجزے کی حیثیت رکھتی تھی جو قرآن سے ثابت ہے۔